چھٹکارا دلا سکے۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے فوج نے قبائلی علاقوں میں کئی آپریشنز کیے۔ سوات میں تحریک طالبان سوات کا سب سے بڑا گروپ تھا، جس کا سربراہ ملا فضل اللہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 2007 میں فضل اللہ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ سوات کے علاوہ ملا فضل اللہ کا کنٹرول مالاکنڈ، اپر دیر اور لوئر دیر میں بھی تھا۔ اپریل 2009 کو سوات میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو فضل اللہ افغانستان کے صوبہ کنڑ چلے گئے، جبکہ اس کے ساتھیوں کی بڑی تعداد ماری گئی۔ جو بچ گئے وہ شمالی وزیرستان منتقل ہو گئے۔ فاٹا کے افغانستان سے جڑی باجوڑ ایجنسی میں سب سے اہم عسکریت پسند کمانڈر مولوی فقیر محمد تھے، جبکہ ان کے بعد قاری ضیاء الرحمان اور تیسرے نمبر پر کمانڈر چینا کا نام آتا ہے، جن کا اصل نام سنگین خان تھا۔ 2006 میں باجوڑ میں مولوی لیاقت حسین کے مدرسے پر القاعدہ کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر ایمن الزواری کی موجودگی کی اطلاع پر ڈرون حملہ ہوا، جس کے بعد باقاعدہ آپریشن شروع ہو گیا۔ سوات سے شروع ہوا ہے اور آخری آپریشن کرم میں چل رہا تھا، تیرا ویلی میں ہو رہا تھا۔ اگر فوج آپریشن نہ کرتی، میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ایجنسیز کے اندر مختلف دھڑے اپنے اپنے تحریک طالبان امارات کا اعلان کر چکے ہوتے، اور باجوڑ میں مولوی عمر اور فقیر محمد حکمرانی کر رہے ہوتے، عبد الولی محمد میں، اورگزئی میں حکیم اللہ، یہاں جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں جو دھڑے ہیں گل بہادر ہے، اور باقی جو پنجابی طالبان ہیں اور مولوی نذیر، اور اسی طریقے سے یہ سب چھائے ہوتے، اور فضل اللہ ابھی بھی سوات میں بیٹھا ہوتا۔ پہلا بڑا آپریشن شیر دل 2008 میں کیا گیا۔ اس آپریشن میں پاک فوج نے عسکریت پسندوں سے اہم علاقے چھڑوا لیے، جس کے بعد مولوی فقیر محمد کو افغانستان جانا پڑا۔ مولوی فقیر محمد کی خواہش تھی کہ امن کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک بار جب انہوں نے تحریک طالبان کے امیر
حکیم اللہ محسود کی اجازت کے بغیر حکومت سے مذاکرات کی بات کی تو انہیں باجوڑ ایجنسی ہی نہیں بلکہ مرکزی نائب امارت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا اور ان کا عہدہ داد اللہ نامی کمانڈر کو دے دیا۔ مولوی فقیر کو بعد میں افغانستان سے گرفتار کیا گیا۔ محمد ایجنسی میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عبد الولی کو کمانڈر عمر خالد خراسانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شروع سے اب تک بلا شرکت غیر مضبوط اور شفاف کمانڈر کے طور پر محمد ایجنسی میں موجود ہیں۔ یہ عمر خالد خراسانی ہی تھا جس نے اہل حدیث مکتبہ فکر کے شاہ خالد نامی گروپ کے مرکز پر قبضہ کیا اور ان کے درجنوں جنگجو قتل کر دیے اور باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ کمانڈر عمر خالد نے لال مسجد آپریشن کے رد عمل میں محمد ایجنسی کے داخلی گیٹ پر موجود مسجد کو لال مسجد کا نام دے دیا اور مسلح گارڈ کھڑے کر دیے۔ عمر خالد نے محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف سخت مزاحمت کی، مگر فورسز کی مسلسل کارروائیوں کے نتیجے میں بالآخر عمر خالد کو افغانستان فرار ہونا پڑا۔ جبکہ ان کے ساتھی قاری شکیل اپنے بقیہ ساتھیوں سمیت شمالی وزیرستان چلے گئے۔ دیکھیں، آپ کے نظریات جو ہیں بہت مثبت رہے ہیں اور کچھ جگہ پر یقینی طور کے اوپر آپ کو شاید ناکامی بھی ہوئی ہے کچھ حد تک، لیکن اتنی نہیں جس کو آپ ریکور نہیں کر سکیں۔ آپ نے سوات کے بعد جو چیز بڑی واضح تھی، جو چیز ہمیں نمایاں طور پر نظر آئی کہ کنر اور نورستان کے جو افغان جو صوبے ہیں ان کی طرف سے پاکستان کی نہ صرف دہشت گرد پاکستان کے اندر آ رہے تھے بلکہ ایک اسٹیٹس کے مطابق جو ہماری کتاب میں بھی بڑی واضح طور پر لکھیں تقریباً 47 اور ایک زمانے میں تقریباً 214 جو علاقائی یعنی کہ جو کراس بارڈر اٹیکس تھے، یعنی سرحد کے اوپر جو اٹیکس کیے گئے وہ افغانستان کی طرف سے کیے گئے۔ اورکزئی ایجنسی میں طالبان کے مقامی کمانڈر خالد سعید حقانی تھے جنہیں مقامی جنگجوؤں کی حمایت حاصل تھی، مگر اس وقت کے طالبان کے سربراہ بیت اللہ محسود نے حکیم اللہ محسود کو اورکزئی ایجنسی کا امیر مقرر کر کے بھیجا، جسے ابتدا میں قبول تو کر لیا گیا مگر وقت کے ساتھ ساتھ مقامی کمانڈر خالد سعید حقانی اور حکیم اللہ کے اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ حکیم اللہ محسود کا اپنا گروپ اورکزئی ایجنسی میں خالد حقانی کے گروپ سے کمزور تھا، مگر حکیم اللہ کو غازی فورس کی حمایت حاصل ہوئی تو حکیم اللہ نے اورکزئی میں قدم جما لیے۔ فورسز نے مقامی کمانڈروں اور قبائل کی مدد سے حکیم اللہ کے خلاف آپریشن کیا تو حکیم اللہ محسود کو واپس جنوبی وزیرستان جانا پڑا۔ خیبر ایجنسی پشاور کے سر پر ہونے کی وجہ سے عسکری حوالے سے ہمیشہ سے بہت اہم رہی ہے۔ اس ایجنسی میں سب سے پہلے 2 گروپ آمنے سامنے آئے، ایک مفتی منیر شاکر کا گروپ تھا جبکہ دوسرا پیر سیف الرحمان افغانی کا گروپ۔ دونوں نے FM ریڈیو سے ٹکراؤ کا آغاز کیا اور پھر نتیجتاً پیر سیف الرحمان کے گروپ کو خیبر ایجنسی چھوڑنا پڑی۔ اس کے کچھ حامی اب بھی انصار الاسلام کے نام سے کام کر رہے ہیں، جبکہ مفتی منیر شاکر کے گروپ نے لشکر اسلام بنایا۔ مفتی منیر شاکر کی گرفتاری کے بعد منگل باغ نے اس گروپ کا کنٹرول سنبھالا۔ بعد میں دیگر علاقوں سے فرار ہونے والے کمانڈر ابن امین
اور کمانڈر ندیم عباس عرف انتقامی سمیت کئی عسکریت پسند اور بعض عرب بھی اس علاقے میں آ گئے، جس سے وادی تیرا انتہائی سخت جنگجوؤں کی اماج گاہ بن گئی۔ اسی وجہ سے فورسز کو یہاں بھی آپریشن کرنا پڑا، جو تاحال جاری ہے۔ پشاور جو ہے وہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہے ان کا۔ پشاور اگر میں یہ کہوں کہ اٹ از آلموسٹ اے سافٹ ویلی آف کے پی کے، کیونکہ ان کا وہاں پہ جو قریبی بارڈر ایریا ہے وہ بالکل ساتھ ہے، بہت زیادہ سب کی موومنٹ ہے، اور اسی موومنٹ کے اندر پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا سول سیٹلڈ ایریا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد جنوبی وزیرستان میں بیت اللہ اور حکیم اللہ محسود کے آبائی گاؤں مکین میں رکھی گئی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے جنڈولا سے ملحقہ پہاڑوں میں خودکش حملہ آوروں کو تربیت دی جاتی۔ استاد قاری حسین محسود یہاں خودکش بمبار تیار کرتے۔ جنوبی وزیرستان میں بنیادی طور پر عسکریت پسندوں کے 3 بڑے گروپس تھے، ان میں سے بڑا طالبان گروپ محسود قبیلے کا تھا۔ اہم کمانڈروں میں نیک محمد اور عبداللہ محسود کے نام شامل ہیں۔ تاہم تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد بیت اللہ محسود نے رکھی اور اس کے پہلے باضابطہ امیر بنے۔ پھر حکیم اللہ محسود اور اب خان سعید عرف سجنا جنوبی وزیرستان میں محسودوں کے سب سے بڑے جنگجو جتھے کے سربراہ ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں ملا نذیر وزیری کا گروپ بھی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں ازبک جنگجوؤں کی بڑی تعداد تیسرے بڑے گروپ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جنوبی وزیرستان میں مشہور معاہدہ شقیع ہوا۔ جب یہ معاہدہ وفا نہ ہوا تو پھر فوج کو آپریشن کرنا پڑا۔ مولوی نذیر کے گروپ کے پہلے ہی ازبک گروہ سے جھگڑے ہو چکے تھے، کیونکہ محسودوں نے ازبکوں کو پناہ دی تھی، جس کی وجہ سے وزیر قبیلے کے مولوی نذیر نے حکومت کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور محسودوں اور ازبکوں کے خلاف حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ جنوبی وزیرستان ہی تھا جہاں تحریک طالبان کے بانی امیر بیت اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ان سے پہلے نیک محمد اور مولوی نذیر بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ جنوبی وزیرستان میں تحریک طالبان کے خلاف 16 اکتوبر 2009 میں آپریشن راہ نجات شروع کیا گیا، جس میں حکیم اللہ محسود سمیت دیگر محسودوں کو ساتھیوں سمیت شمالی وزیرستان جانا پڑا۔ آپ کو تقریباً 4 سال لگے ہیں اس کو کلیئر کرنے میں، 2009 سے لے کے 2013 تک، اور اس وقت اب 2014 کی شروعات بھی آپ کو یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدوں پر ابھی بھی دونوں اطراف عسکریت پسندوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ شدت پسند وزیرستان سے آ کر فوجی پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں شمالی وزیرستان کو دنیا میں سب سے خطرناک ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں موجود وہ گروپس ہیں جو نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، بلکہ پوری دنیا میں حملوں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں صرف مقامی اور پاکستانی گروہ ہی نہیں، بلکہ کئی ایسے جنگجو گروہ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سرزمین کے ساتھ نہیں۔
یہ وہ گروہ ہیں جنہیں ان کے ممالک سے یا تو بے دخل کر دیا گیا یا پھر وہاں کے حالات ان کے